رمضان المبارک کی آمد پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو ایک خصوصی طور پہ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کی اہمیت و فضیلت اور اس کے اندر جو عبادات کا اجر ہے اس کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کو بتاتے تھے، اور حضور علیہ السلام کے اس خطبے کو مختلف محدثین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر روایت کیا، یہاں تک کہ صاحب مشکات اور امام ابن خزیمہ نے بھی صحیح ابن خزیمہ کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان المعظم کے آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا کہ جو رمضان المبارک کی آمد کے متعلق تھا، تو حضور نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ حضور نے ارشاد فرمایا لوگو، تمہارے پاس ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے، ایک برکت والا مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہو رہا ہے، اور فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلۃ تطوعا، فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اللہ رب العزت نے اس ماہ کے روزے فرض کیے ہیں، اور اس ماہ کی راتوں کا جو قیام ہے وہ اللہ رب العزت نے نفلی بنایا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے مزید اس مہینے کی جو اہمیت اور فضیلت تھی اس کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس ماہ میں نفلی بلائی سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرے گا تو وہ اس طرح ہے کہ جیسے اس نے دوسرے ماہ کے اندر دوسرے مہینوں کے اندر فرض ادا کیا۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ جو بندہ ماہ رمضان المبارک کے اندر کوئی نفلی کام کرے گا تو اللہ اس کو فرض کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ومن ادی فریضۃ فیہ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ۔ فرمایا کہ جو بندہ رمضان المبارک کے اندر ایک فرض ادا کرے گا تو فرمایا وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے دوسرے مہینوں کے اندر 70 فرائض ادا کیے۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ رب العزت رمضان کے مہینے کے اندر جو فرض کا ثواب ہے وہ اللہ رب العزت 70 گنا زیادہ کر دیتا ہے، یعنی ایک فرض کے اوپر اللہ رب العزت 70 فرائض کے برابر اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتا ہے ماہ رمضان المبارک کی وجہ سے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ رمضان کا مہینہ یہ صبر کا مہینہ ہے، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور جو صبر کا ثواب ہے وہ جنت ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے مزید اس مہینے کی عظمت اور شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَشَهْرُ الْمُسَاوَاةِ، فرمایا یہ مساوات یہ بھائی چارے کا مہینہ ہے۔ اور پھر فرمایا وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت مومن کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، فرمایا کہ جو اس مہینے کے اندر کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروائے گا تو فرمایا یہ اس کا روزہ افطار کروانا اس کے لیے اس کے گناہوں کی بخشش اور جہنم کی آگ سے آزادی کا باعث ہوگا، کہ جب وہ کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروائے گا تو فرمایا اس کو بھی اللہ رب العزت روزہ دار جتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا، اور روزہ دار کے ثواب کے اندر بھی سرکار نے فرمایا کمی نہیں ہوگی،
کہ جو روزہ دار کا روزہ افطار کروا دیتا ہے۔ تو جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس کلنا نجد ما نفطر بہ الصائم، فرمایا کہ ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر کوئی شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزہ دار کا روزہ اچھے طریقے سے افطار کروائے اور اس کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے اور اس کی اچھے طریقے سے افطاری کروائے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مذقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء، فرمایا کہ جو بندہ روزہ دار کا روزہ دودھ کے ایک گھونٹ یا ایک کھجور یا پانی کے ایک گھونٹ کے ذریعے بھی افطار کروا دے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی بخش دے گا اور اس کو بھی جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرمائے گا۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِ شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، فرمایا کہ جو روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے تو فرمایا اللہ اس کو میرے حوض سے ایسا پانی پلائے گا، فرمایا کہ جس سے کبھی وہ پیاسا نہیں ہوگا حتیٰ کہ وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے، کہ جو روزہ دار کو اس انداز کے ساتھ اس کی افطاری کروائے گا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے مزید اس ماہ کے جو 3 عشرے ہیں ان کی عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، کہ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس مہینے کا جو دوسرا عشرہ ہے وہ مغفرت کا ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس مہینے کا جو آخری عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، فرمایا کہ جو بندہ اس مہینے کے اندر اپنے غلام کے کاموں کے اندر، اپنے متاحت لوگوں کے کاموں کے اندر تخفیف کر دے گا تو سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ اس کو بخش دے گا اور اس کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا کرے گا، کہ جو اس ماہ کے اندر اپنے متاحت لوگوں کے کام کے اندر تخفیف کر دے گا۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم اور جامع خطبہ تھا کہ جو حضور علیہ السلام ماہ رمضان المبارک کی آمد کے موقع پر ارشاد فرماتے تھے۔